خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر ایک بار خداوند نے ہمیں یہ فضل بخش دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں، اس کی آواز کو سن سکیں۔ ہم سارا جلال خداوند کے نام کو دیتے ہیں۔ میں میری دعا کیجیے۔ ہاللویا، خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ آئیے اپنی نصیحت کے واسطے ہم کلام مقدس میں سے نکالیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چر رہا تھا۔ پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے چھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ خداوند کے کلام پر پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اپنے آپ کو اور اے باپ تیرے لوگوں کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں پاک کر کے سپرد کرتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے دوران میں جتنی وضاحت ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ساری وضاحت کا بات ہو، اور آج کا کلام آپ ایک ایک زندگی کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ ایک ایک ذہن، ایک ایک سوچ خداوند کرے باپ آسمانی تیرے کلام کی طرف لگ جائے، ایک ایک خیال تیرے کلام کی طرف لگ جائے، ایک ایک ذہن تیرے کلام کی طرف لگ جائے، اور خداوند تیرا پاک روح سکھائے اور ہم سب مل کر سیکھیں۔ اے روح پاک، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، روح پاک میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تمام تاریکی کی قوتیں جو مزاحمت کر رہی ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے اب یہ وقت دور ہو جائے۔ سارا ماحول خداوند یسوع مسیح کے نام سے پاک ہے۔ خداوند کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے۔ تمام تاریکی کی قوتیں جو ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے بھیجی گئی ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے چھوڑو، ذہنوں کو چھوڑو، خیالوں کو چھوڑو یسوع کے نام سے۔ خداوند واپس مانگ اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، مدد کر، رہنمائی باپ یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سن روشن آمین۔ ہاللویا۔ یہ حوالہ جہاں پر بدروں گرفتہ آدمیوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کلام مقدس کے اندر کہ وہ قبروں میں رہا کرتے تھے اور بڑے تند مزاج تھے، یہ 3 اناجیل کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ یہ واقعہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 8ویں باب کے اندر، مرکز کی انجیل اس کے 4تھے باب کے اندر، لوکا کی انجیل کے غالباً 8ویں باب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ متی رسول جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، مقدس متی رسول جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 2 آدمی تھے جن میں کیا تھی؟ بدروہیں تھیں۔ جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو پڑھتے ہیں اور
मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर कितने आदमियों का जिक्र है? कितने आदमी का जिक्र है? एक आदमी का जिक्र है, एक आदमी जो था जिसमें बदबू। तो गैर अक़वाम के लोग आमतौर पर एतराज करते हैं कि जी बाइबल के अंदर तजाद पाया जाता है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। और पुराने वक्तों के अंदर तकरीबन आज से 13-14 साल पहले एक गैर मसीही स्कॉलर था, उसका एक शागिर्द था, वो मुझसे बात किया करता था। उसने मुझे कहा कि यहाँ ये लिखा है 2 आदमी थे और यहाँ पर एक आदमी लिखा। उसके बाद कई लोगों ने ये सवाल किया कि क्या है, क्या 2 आदमी थे या एक आदमी था? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये है क्या। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी वजाहत, चंद बातें हम कलाम मुकद्दस में से जो खुदा का रूह हमें सिखाना चाहता है वो हम सीखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल जो है इसी वाक़े को पूरी वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल इस वाक़े को पूरी वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं, जबकि मुकद्दस मत्ती की अंजील और मुकद्दस लूका की अंजील के अंदर खास एक आदमी का जिक्र है जिसके अंदर बदरूहों का क्या था? लश्कर था। तो इसका जवाब यह है, इसके अंदर कलाम मुकद्दस के अंदर कोई तजाद नहीं है। मुकद्दस मत्ती रसूल जो है वो वजाहत के साथ इस बात को बयान करते हैं और मुकद्दस की अंजील के अंदर और मुकद्दस लूका की अंजील के अंदर ये वाक़या जो है ये उसको ऐसे आदमी को पॉइंट आउट किया गया है जिसमें जो है वो बदरूह जो है वो लश्कर था पूरा। अब जब हम मरकस की अंजील उसके 4 बाब और उसकी 37वीं आयत के अंदर इस बात को पढ़ते हैं और मुकद्दस लूका की अंजील उसके 8वें बाब के अंदर इस वाक्य को पढ़ते हैं तो इन आदमियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इस बदरू गिरफ्तार शख्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि वो क्या थे? तुंद मिजाज थे। ऐसे तुंद मिजाज थे, जब इस लफ्ज तुंद मिजाज का मैंने मुताला किया तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, बहुत ज्यादा खतरनाक थे। जब मैंने और गहराई से इनका मुताला किया, इनकी हरकत को देखा तो ये पता चला कि ये जानवर नुमा इंसान थे। इनका जो रवैया था, इनका जो तरीका कार था वो जानवरों के जैसा था। इब्लीस की बड़ी मज़ामत हो रही है इस वक्त। आइए दुआ करें। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे हजूर में आता हूँ। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, अपनी कुदरत, अपने जलाल को ज़ाहिर कर और तारीकी की तमाम कुव्वतें जो इस कलाम को पहुंचाने में, इस कलाम को लोगों तक डिलीवर करने में असरअंदाज हो रही है, हमलावर हो रही है, यीशु मसीह के नाम से सारी तारीकी की कुव्वतों का जोर, सारा असर अभी और इसी वक्त जाता रहे। हालेलुया, यीशु के नाम में, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो मिजाज है वो जानवरों के जैसा है, वो जानवरों की तरह रिएक्ट करते हैं। और जब मैंने इस कलाम का मैं मुताला कर रहा था तो आज सुबह खुदा के पाक रूह ने मेरा जो ध्यान था एक बात की तरफ लगाया। मैंने एक किताब के अंदर जो है एक बात पढ़ी थी। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा, तकरीबन कोई 13-14 चैप्टर्स मैंने पढ़े। उसके अंदर भेड़ियों का जिक्र है। ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री, और उसके अलावा 2-3 लोगों से मैंने और भी 2-3 जगहों पर और भी मैंने इसके अलावा मैंने इनका जिक्र पढ़ा। इस बात की पूरी तस्दीक है जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो शैतान इंसानों के अंदर करता है। हालेलुया, आज शैतान का राज जो है वो खुलने जा रहा है। उस वक्त उनका जो मिजाज था, इसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो कैसा मिजाज था? उनका तुंद मिजाज था, वो जानवर नुमा लोग थे। उनका जो हाल जो है, उनके जो हालात हैं, उनकी जो कंडीशन है वो जानवरों के जैसी है। तो खुदा के पाक रूह ने मेरा ध्यान जो है उस बात की तरफ लगाया, वेयरवुल्फ्स। इनके बारे में जब मैंने पढ़ा, वेयरवुल्फ्स के बारे में, भेड़ियों के बारे में, एक तो जानवर भेड़िया होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस बात की पूरी तस्दीक है
کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے خاص خریدے ہوئے ہوتے ہیں. شیطان ان کو پورے طور پر اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور جب ان کو پورے طور پر اپنے کنٹرول میں اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے، وہ مکمل طور پر اسی کے ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ جیسے خدا کے لوگوں کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو ابلیس کے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، جو خاص اسی کے ہوتے ہیں، ان کا دوسری چیزوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا داری کے ساتھ، مطلب وہ دنیا کے اندر اتنا گھلتے ملتے نہیں ہیں، وہ خاص ابلیس کے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ شیطان جو ہے ان لوگوں کو، میں ویئرولفز کی بات کر رہا ہوں جن کا واقعہ میں نے پڑھا، جو شیطان کام کرتا ہے. وہ لوگ بظاہر انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر، پھر سے بتا رہا ہوں، اس بات کی پوری تصدیق ہے، یہ کہانی نہیں ہے، وقت پڑنے پر ان کا چہرہ جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی بدلتا ہے جب انہوں نے کوئی بڑا نقصان کرنا ہوتا ہے. یہ ویئرولفز عام طور پہ افریقہ کے اندر اور امریکہ کے اندر موجود ہیں. انسانی طور پر یہ جادوگر ہیں، اور انہوں نے جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو ان کا جو روپ ہے، ان کا جو چہرہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور وہ ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ان کا مزاج کیسا تھا؟ تند مزاج تھا، اور کوئی بھی اس جگہ سے گزرتا نہیں تھا. یاد رکھیں، ابلیس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی موقع نہ دیں، کیونکہ ایک بار جب وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم جس کو موقع دیتے ہیں، اور جب وہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہوتا ہے، تو ہمارا رویہ اس کے آنے سے، بار بار آنے سے اور اس کے کاموں میں پڑ جانے سے ہمارا رویہ بھی انہی بھیڑیوں کے جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے اندر محبت نہیں رہتی ہے، اطمینان نہیں رہتا ہے، خوشی نہیں رہتی ہے، سکون نہیں رہتا ہے، صبر نہیں ہوتا ہے، تحمل نہیں ہوتا ہے، پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ابلیس کے روپ میں پھلتے چلے جاتے ہیں، اور ہم ایسے خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اس لیے ابلیس کے اس حملے سے ہوشیار رہیے. ہاللیلویا. ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ اس کے راز کھلے، اس کی باتیں جو ہیں اس کے ناپاک چہرے سے، ناپاک جو اس کا نقاب ہے، اس کو ہٹایا جا سکے. لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے پاک روح کے لیے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. ان کا جو حال تھا، کس کی وجہ سے تند مزاج ہو گئے تھے؟ وہ کس کی وجہ سے؟ ابلیس کی وجہ سے. ابلیس نے اس کو ایسا گھیرا ہوا تھا، ایسی گرفت کی ہوئی تھی کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. طاقتور، زوراور، اور پہاڑوں پر اور قبروں میں اور بھاگتے پھرتے تھے. انجیل کو پڑھیے، یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے تائیں کیا کر لیتے تھے؟ اپنے تائیں وہ زخمی بھی کرتے تھے. شیطان کا کام ہے انسان کو مارنا، ہلاک کرنا، چرانا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا. یسوع نے کیا کہا؟ چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ کیا پائیں؟ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. چور ابلیس کیا یقین کام کرتا ہے؟ چراتا ہے، ہمارا ایمان چراتا ہے، مار ڈالتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ہمیں زندگی کے ایسے راستے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر موت ہی موت ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو کیسی معلوم ہوتی ہے؟ سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہیں ہیں. تو کلام مقدس کے اندر افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کو موقع
نہ دو۔ یاد رکھیں ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر گھر کرنے نہ پائے۔ اگر ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر گھر کیے رہے گا تو ہم جو ہے اسی کی طرح بنتے جائیں گے۔ جب کہ تھینک یو ہولی اسپرٹ، کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، رومیو کے خط کے اندر خدا کا روح بتا رہا لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدل دے۔ ہاللیلویا۔ تو شیطان کے جو لوگ ہیں جو اس کے خریدے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں، لیکن جو بندے کے لہو سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو برے کے جو لہو جس نے بہایا ہے اس کی صورت پر ہم ڈھلتے جائیں، نہ کہ شیطان کی صورت پر ڈھلتے جائیں اور ہمارے اندر تند مزاجی آ جائے، ہمارے اندر کڑواہٹ ہو، ہم جو ہے غصے سے بھرے ہوئے ہوں، ہم جو ہے وہ جھگڑے سے بھرے ہوئے ہوں، ہم جسمانی کاموں سے بھرے ہوئے ہوں۔ ابلیس یہ چاہتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کاموں سے دور رہ کر ابلیس کو موقع نہ دے کر ہم اس کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کیا ہے، پاک ہے۔ ہمیں بڑھتے جانا ہے، ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں پاک ہونا ہے، ہمیں ہر روز اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ آج میں اتنا پاک ہو گیا ہوں، آج میں اگلا دن گزرے، آج میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا ہوں، آج میں تھوڑا سا پھر اگلا دن گزرا، پھر میں آج تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا ہوں، اور اسی طرح زندگی گزرتی جائے، اسی طرح زندگی گزرتی جائے، زندگی کے دن گزرتے جائیں اور صبح ہوتی رہے اور شام ہوتی رہے اور صبح ہوتی رہے اور شام ہوتی رہے، اور یسوع جب آئے اور جب ہم اس کی حضوری میں آئے تو وہ ہم سے کہے، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس بادشاہی کے اندر شامل ہو جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس سے آ کر کیا کیا، سجدہ کیا اور چلایا۔ انہوں نے نجیل کو پڑھی ہے، چلایا کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اس کو کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کیا کر، کیونکہ اس نے اس کو کیا کہا تھا کہ اس کے اندر سے کیا ہو جا، نکل جا۔ وہ نکلا نہیں، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو یہاں سے، ہمیں یہاں سے اس میں سے نہ نکال، ہمیں اس میں سے نہ نکال۔ عام طور پر ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے بدروا جو ہے وہ جھڑکتا تھا تو بری روح اس میں سے کیا ہو جاتی تھی، نکل جاتی، لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے اس کو حکم دیا ہے، وہ مزاحمت نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے منت کر رہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے اس کے اندر رہنے دو، وہ نکل نہیں رہا ہے۔ اور یونانی کے اندر ہم پڑھے تو یسوع مسیح جو ہے وہ اس کو کہتے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر سے نکل جا، اس کے اندر سے نکل جا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں سے نہیں نکلنا ہے۔ باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس نے ہمیں سکھانے کی خاطر اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کیا پوچھا کہ تیرا بہنوں بولو، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ لشکر۔ کیا کہا؟ لشکر۔ اب یہ جو لفظ لشکر ہے، یہ لشکر رومی لشکر کو اس کا وہاں کا جو ماحول ہے یا وہاں کا جو اس وقت کا کلچر ہے، وہ لفظ جو ہے وہاں پر استعمال ہوا ہے جو رومی فوج کے لیے، رومی لشکر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور اس لشکر کے اندر، لشکر جو تھا اس میں تقریباً 6000 فوج کا 6000 لوگوں کی تعداد کو، آسان کر رہا ہوں، 6000 لوگوں کی تعداد کو، یعنی کہ ایسا گروپ جس میں 6000 لوگ ہوں، یعنی کہ 6000 لوگوں کی فوج کو لشکر کہا گیا۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کتنی مدعو ہے تھی؟ تقریباً 6000 کے قریب یہ وہ ٹرم استعمال کی گئی ہے لشکر کے لیے، جہاں پر یسوع نے لفظ تومن استعمال کیا ہے، اور یہاں پر لشکر کے لیے 6000 کا جو عدد ہے، اس بات کی تصدیق ہے۔
کوئی ایک آدھ کی کئی بات نہیں ہے، اسکالرس کی کہی ہوئی بات ہے، 6000 کا جو عدد ہے وہ شامل ہے. بہت سوچ سمجھ کے کہنا پڑتا ہے باتوں کو. تو کتنی بدبو ہے اس کے اندر؟ میں نے بتایا 6000. ایک انسان کے اندر 6000 بدبو. ایک انسان کے اندر کتنی بدرو ہیں؟ 6000، یعنی کہ لشکر بدرو ہیں، بری روحیں 6000. ہیلو، جاگ رہے سو رہے کیا سب سن رہے؟ 6000 بدرو ہیں انسان کے اندر سما سکتی ہے. تو خدا کا پاک روح، خدائے عظیم ہمارے اندر کس حد تک سما سکتا ہے، خدا کی حضوری ہمارے اندر کس حد تک سما سکتی ہے، یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ شیطان جو ہے اس کی بد ارواح کا 6000 کا لشکر جب انسان کے اندر سما سکتا ہے، تو ہمارا خدا جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کس حد تک ہمارے اندر رہنا چاہتا، ہمارے اندر سکونت کرنا چاہتا، ہمارے اندر بسنا چاہتا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ کئی دفعہ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے کہ شراب میں مت والے نہ ہو، بلکہ کیا کرو؟ روح سے معمور ہو جاؤ، ہوتے جاؤ، روح سے معمور ہوتے جاؤ. تو یاد رکھیے، جب ابلیس ہمارے اندر اس طرح سے انسان کے اندر کر سکتا ہے، تو خدا کا پاک روح جو ہے ہمارے اندر، ہم اس کو اپنے اندر کیوں بسنے نہیں دیتے ہیں؟ کیوں ہم خدا کے روح سے زیادہ معمور نہیں ہوتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا معمور ہوتے ہیں، ہم تھوڑی دیر خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے. یاد رکھیں، دنیا کے اندر 2 سے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک اسپرٹ ٹچ لوگ، جن کو خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ ٹچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جن کو خدا کا پاک روح ٹچ کرتا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں اسپرٹ فیلڈ، یا روح سے بھرے ہوئے، روح سے معمور. تو بہت سارے لوگ عام طور پر ہمیں اسپرٹ ٹچ، روح سے چھوئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ روح میں کبھی ایسا موقع ملا تھا تو روح قدس نے چھو دیا تھا، ہمیں روح نے چھوا ہے، ہمیں خدا کے پاک روح نے چھوا ہے، اور ہم اسی پر قناعت کرتے ہیں. جیسے ابراہیم نے کہا، خدا نے کہا کہ تیرے سلب سے بیٹا ہوگا، اس نے کیا کہا؟ اسماعیلی کیا کرے؟ تیرے حضور جی کا نام اسماعیل پر ٹھہرے رہتے ہیں. لیکن خدا جو ہے ہمیں بڑی برکت دینا چاہتا ہے. ہم صرف روح القدس کے چھوئے جانے پر انحصار نہ کریں، بلکہ ہم خدا کے روح سے معمور ہونے پر، خدا کے روح سے بھرے جانے پر جو ہے ہمیں انحصار، ہمیں جو ہے ہماری خواہش جو ہے وہ ہونی چاہیے. روح القدس، خدا کا پاک روح کی جو قوت ہے، اس کے بارے میں ہم نے کئی بات سنے ہیں. اور گزشتہ سنڈے بھی، جیسے پچھلے سنڈے بھی ایک بھائی تھے، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ روح القدس جو ہے اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قوت ہے، وہ لفظ یونانی کا ڈونمس انہوں نے استعمال کیا، اور انہوں نے اس کا جو ایک مطلب بتایا وہ یہ تھا ability to do work، کام کرنے کی خاصیت. یہ کافی نہیں ہے. بدروحوں کا اس شخص میں کیا ہے؟ بدروحوں کا کیا ہے اس آدمی کے اندر؟ لشکر. تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا ہمارے پاس، اس کا مطلب ہے فوج. یہ ایشین جو پرانی ڈکشنری ہے، پرانے وقتوں کی، اس دور کے کلچر کی جو وضاحت کرتے ہیں، اس میں جو لفظ آیا ہے، اس کا جو مطلب ہے
وہ ہے ڈونمس کا، وہ ہے فوج کی طاقت۔ کس کی طاقت؟ فوج کی۔ بدروحوں کے لشکر کی طاقت جب انسان کے اندر آ سکتی، تو جب روح القدس کی طاقت انسان کے اندر آتی ہے تو یہوہ پاک خدا کی فوجوں کا جو لشکر ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے، اس کے لشکروں کی طاقت، فوج کی طاقت ہمارے اندر جب روح القدس آتا ہے تو وہ طاقت ہمیں کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ صرف ابیلٹی ٹو ڈو آور نو از دی ہاف آف دی نالج۔ یہ تھوڑی تعلیم ہے لشکروں کے خدا کے فوج کی طاقت۔ پھر اس کا جو مطلب ہے، جو خدا کا روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے، فورس آف نیچر، جس کا عام انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روح القدس کی جب طاقت ہمارے اندر آتی ہے تو یہ ہمیں آگے ہی آگے بڑھاتی ہے، پیچھے نہیں لے کر جاتی۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ کس چیز سے بھرا ہوا تھا؟ بدروحوں کے لشکر سے بھرا ہوا۔ تو خدا ہمیں کس چیز سے بھرنا چاہتا ہے؟ اپنے پاک روح سے ہمیں بھرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس شخص تک، ان بدروح گرفتہ لوگوں تک پہنچتے، اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جس حال وہ تھا، کس پر سوار ہوئے؟ کس پر سوار ہوئے؟ کشتی پر سوار ہوئے۔ اور جب وہ کشتی میں بیٹھے تھے، خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے تھے؟ کشتی کے اندر گدی پر کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کیا ہوا؟ طوفان آ گیا۔ کیا ہوا جی؟ طوفان آیا۔ اب یہ جو طوفان ہے، دراصل ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ طوفان جو اٹھا ہے سمندر کے اندر اور جھیل کے اندر، یہ کیا ہے؟ اور طوفان ایسا کہ شاگرد بھی کیا ہو گئے؟ شاگرد بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ جو شاگرد ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پولیس آفیسر ہیں، یہ کوئی کیا کہنا چاہیے، کوئی سوداگر ہے؟ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ پترس اور یعقوب اور یوحنا، ان کا کام کیا تھا؟ یہ مچھیرے تھے۔ ارے یہ تو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، اور جب یہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں تو کیا یہ سمندروں سے اور جھیلوں کے طوفانوں سے واقف نہیں ہیں؟ ان کو تو اکثر ان چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو یہ تو طوفانوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ پانی کا رنگ کس طرح کا ہوگا تو طوفان آئے گا، ہوا کا رخ کس طرح ہے تو طوفان آئے گا، اور طوفان ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہم نے نہیں کرنا۔ یہاں کیا ہو گیا؟ عام طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف بات کو پڑھ جاتے ہیں، ہم سمجھ بات کا آ جاتی، بات کا نہیں آتی۔ ایسا طوفان آ گیا ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں، وہ گھبرا گئے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور جب طوفان آیا، اس طوفان کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یونانی لفظ جو ہے گینومائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دم سے کسی بھی ماحول کا فوراً سے بدل جانا، حالات کا فوراً سے بدل جانا۔ یہ لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ جب پترس کے بارے میں لکھا ہے تو وہ چھت پر تھا تو اس نے کیا دیکھی، اس پر بے خودی آ گئی اور اس نے کیا دیکھی کہ آسمان پر کیا ہے، چادر ہے۔ وہاں پر بھی جو لفظ ہے وہ ایک دم سے چینج ہو گیا، ماحول کا بالکل چینج ہو گیا، وہ رویا کے اندر چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر جو ہے شاگرد رویا میں چلے گئے، نہیں، حالات کا بدل جانا، بالکل سچویشن کا چینج ہو جانا، اچانک سے کچھ ہو جانا۔
مچھیرے جب سفر پر نکلتے ہیں تو وہ موسم کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، جب موسم خراب ہونے والا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے یا طوفان آنا ہوتا ہے تو ان کو ہوتا ہے پہلے سے ان کو کیا ہوتا ہے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے. یہاں پر ہر چیز کلیئر ہے جب وہ خدا بند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں. ہر چیز کلیئر ہے. لکھے آندھی چلی، لیکن انگلش کے اندر پڑھے اور دین کے اندر پڑھے تو تھوڑا سا فرق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل بدلی ہوئی ہے، فرق ہے. اوریجنل ترجمے میں، اوریجنل ٹیکسٹ میں اور ترجمے میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اچانک سے طوفان آیا ہے، کوئی آثار نہیں ہے طوفان کے. اور جب طوفان اٹھا ہے، اس جھیل کے اندر، تو لہروں کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ کشتی کو کیا کر رہی تھی، دبو رہی تھی. پانی جو ہے کشتی کے اندر آ رہا تھا. اب اس لفظ کو بھی ہم گریک میں دیکھیں تو اس کا مطلب جو عام ہمارے اردو ترجمے سے تھوڑا سا فرق ہوگا. یہاں پر لکھا کہ لہریں جو ہے وہ کشتی پر پڑ رہی تھی. گریک کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ ہے ایپیبالو. اس کا ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے. اس کی میں لفظوں کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف اس کا مطلب بتا کے آگے چلوں گا کیونکہ وقت کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک شخص یا کوئی بھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنا جو مخالف ہوتا ہے اس کے اوپر زور سے کیا کرتا ہے، اس کو بار بار مارتا ہے، بار بار اس کے اوپر اس چیز کو مارتا ہے. شاگردوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، شاگردوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ نیچر سے ہٹ کے ہے، یہ کچھ اور ہی ہے جو ہونے جا رہا ہے، یہ کچھ اور ہی ہے جو ہونے جا رہا ہے. عام طوفان نہیں، ایسا طوفان انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. ایسے حالات سے ابھی تک ان کا کوئی سامنا ہوا نہیں ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے جو ہو رہا ہے. ایپیبالو، مخالف جو ہے وہ کسی چیز کو اٹھا کر مار رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، ٹکرا رہی ہے وہ چیز کشتی کے ساتھ تاکہ کشتی کیا ہو جائے، ڈوب جائے. عام طور پر ہماری زندگی کے اندر بھی ہم طوفانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کلام یہاں پر موجود کسی کے لیے ہے، خدا کا روح ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر طوفانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ طوفان آ کہاں سے رہا. یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ہم لڑے جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم دعا بھی کرتے ہیں، خداوند کیا تجھے فکر نہیں، جیسے شاگرد یہاں پر کہہ رہے تھے خداوند تجھے فکر نہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم مر رہے ہیں. خداوند دیکھ، ایک جگہ پر لفظ یہاں پر خداوند استعمال ہوا، ایک جگہ پر استاد، ایک جگہ پر مالک. خداوند جہاں پر استعمال ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز تیرے اختیار میں ہے، تو جو ہر ایک چیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کوئی بھی چیز تیرے اختیار سے باہر نہیں ہے. خداوند استاد جو تو سکھانے والا ہے، جو تو ہمیں ہر برے اچھے وقت میں سکھاتا ہے. مالک بچا لے، ہم ڈوبے جاتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایسے طوفان اٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جن سے ہم لڑ رہے ہیں. ہمیں ان طوفانوں کو اپنی زندگی سے روکنے کے لیے
ہمیں خدا کی آواز کو سننا بہت ضروری ہے. اس طوفان کے اندر جو شادی شدہ زندگی کے اندر چل رہا ہے، خدا کی آواز کو سننا بہت ضروری ہے کہ خداوند یہ طوفان جو میری میرج لائف کے اندر ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ خداوند یہ طوفان جو میرے مالی حالات میں چل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ خداوند یہ طوفان جو بیماری کی صورت میں میری زندگی کے اندر چل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جب انہوں نے طوفان کو دیکھا، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری یہ کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو اٹھانے لگے، وہ اتنی گہری نیند سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں مالک. اور جب وہ اٹھا تو اس نے کیا کہا؟ ہوا کو کیا کر دیا؟ اس نے ڈانٹا. ہوا کو کیا کیا؟ اس نے ڈانٹا. اب یہاں پر جھڑکا، یہاں پر لکھا اس نے ہوا کو جھڑکا. اب چھڑکنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عام چھڑکنا نہیں ہے. وہ چھڑکنا ایسا ہے کہ جیسے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ کرتا ہے، کوئی کسی کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، کوئی کسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح اس قدرینیہ کے علاقے میں بدرو گرفتہ شخص کے پاس جا رہا ہے، تو یہ جو طوفان اٹھا ہے، یہ تاریکی کی قوتوں کی وجہ سے اٹھا ہے. اس میں تاریکی کا، شیطان کا ہاتھ شامل ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ شخص جس کے اندر 6000 بدروہوں کا لشکر ہے وہ کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے. اس نے پوری مزاحمت کی، اس نے پوری مزاحمت کی. لیکن کیا خداوند یسوع مسیح بھی شور مچا رہے ہیں؟ کیا خداوند یسوع مسیح بھی سیدھا جھگڑا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ آرام سے اس کو فکر نہیں. اس نے کہا جو کرنا ہے. ہاللیلویا. ہمارا خداوند طوفانوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں سے ڈرتا نہیں ہے. اپنے لوگوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. ہاللیلویا. اور جب اٹھا، اس نے دیکھا کہ شاگردوں کا تو برا حال ہو گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پانی سے کشتی بھر گئی. ارے وہ تو پانیوں کو بنانے والا ہے، اس کو پانی سے کیا خوف. اس نے کیا کیا؟ ہوا کو چھڑکا، ڈانٹا. اور جب اس نے ہوا کو ڈانٹا تو پھر کیا ہو گیا؟ جب ہم اپنی زندگی میں اپنے حالات کے اندر خداوند کی مرضی کو پوچھتے ہیں، اپنے طوفانوں کے اندر خداوند کے سامنے جھک جاتے ہیں، خداوند کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس سے فریاد کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر سے وہ طوفانوں کو تھمانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. چاہے وہ طوفان ہماری شادی شدہ زندگی کے اندر ہو، چاہے وہ ہماری فائنینس کا پرابلم ہو، چاہے وہ ہماری جاب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہماری بیماری کے حوالے سے ہو. خداوند کے سامنے کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، کنٹرول سے باہر نہیں ہے. وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے. ہر ایک اس کے بارے میں لکھیں کہ وہ اپنی قدرت، ہر ایک چیز کو اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرتا ہے؟ شادی شدہ زندگی کے اندر طوفان. ایک بات جو ہے شیئر کروں گا اسی حوالے سے، میرج لائف کے حوالے سے. جب شادی ہوتی ہے تو نیا جب سلسلہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ 4 طرح کے مراحل سے گزر کر میچور میرج لائف تک پہنچتا ہے، اور پہنچنا بھی چاہیے اور ان باتوں کو سمجھنا بھی چاہیے.
پہلا جو پیریڈ ہوتا ہے میرج لائف کا، جب آغاز ہوتا ہے شروع میں بڑا آنا جانا، گھومنا پھرنا، دعوتیں، تصویریں، رشتہ دار دعوتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ادھر جا ادھر جا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ لائف کا انجوائنگ پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں جو گاؤں میں آتا جوڑا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو انجوائے، بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، سب کچھ اچھا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا جو پیریڈ ہوتا ہے طوفانی دور جو میری لائف کے اندر شروع ہوتا ہے، یہ طوفانی جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اب انجوائے تو کر لیے، سب کچھ ہو گیا، تھوڑے سے عرصہ گزر گیا، اب اگر لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو اس ٹائم کو بڑے آرام سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اسٹارٹنگ پیریڈ، طوفانی پیریڈ، اس میں دونوں کے لوگ دونوں کے شخص ہوتے ہیں، میاں اور بیوی دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض بار اس کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، بعض بار دوسرے کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، یہ زندگی کے اندر آتا ہے، میں نہیں کہہ رہا آنا چاہیے، آتا ہے۔ اب اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہیں، سیکھتے خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی سمجھ ہوگی، ہم اس ٹائم کو جو ہے وہ بہت جلد سے جلد اس کو شارٹ کریں گے، اپنے اسٹارمنگ پیریڈ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ طوفان ہماری زندگی کے اندر سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر شروع ہو جاتا ہے نارمل پیریڈ، ہر چیز جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ پھر جب آگے جا کر خدا جو ہے وہ اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں پرفارمنگ پیریڈ۔ اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں۔ بعض بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پرفارمنگ پیریڈ ہماری زندگی کا آ جاتا ہے، لیکن اسٹارمنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں چلتا رہتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر سے خدا کے حضور میں رہ کر، خدا کے حضور میں چھپ کر، اپنی زندگی خداوند کے سپرد کر کے، اپنے حالات کو خداوند کے سپرد کر کے، ہمیں ان طوفانوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خدا کی آواز کو سن کر جو ہے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ دو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے سیکھی، پہلی کہ ہمیں خدا کے روح سے کیا ہونا ہے؟ معمور ہونا ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں طوفانوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ خدا کی مرضی کو ہم نے معلوم کرنا ہے، خدا کی مرضی کو ہم نے جاننا ہے کہ خدا جو ہے یہ طوفان جو میری زندگی کے اندر برپا ہوا ہے، بعض اوقات طوفان ہماری زندگی کے اندر اس لیے آتے ہیں، اس لیے بھی آتے ہیں جب ہم خداوند میں بڑھ رہے ہوں، جب ہم خداوند میں مضبوط ہو رہے ہوں، جب ہم نئے سے نیا کام خداوند کے جلال کے لیے کرنے جا رہے ہوں، پھر اچانک سے طوفان اٹھتا ہے، سب کچھ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت میں بھی ہمیں خدا کی آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں خدا کی آواز کو پہچاننا ہے کہ اس وقت خدا یہ طوفان میری زندگی کے اندر کیوں آیا ہے۔ بعض بار ہم وجہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، وجہ کچھ اور ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے حالات کے اندر خداوند کے حضور میں جھک جائیں اور سبب کو معلوم کریں کہ خداوند وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آخر کیوں یہ طوفان جو ہے یہ میری زندگی کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ آج خدا نے اس سے کلام کیا ہے، وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔